السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں رکھ چکے ہیں جس میں مفتی عبدالواحد قریشی اور مفتی طارق مسعود کا آپس میں اختلاف ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے، جو اس سلسلے میں تھا کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، یعنی ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے یا نہیں، اس سلسلے میں تھا۔ یقیناً وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ آج ایک اور ہم آپ کی خدمت میں ویڈیو لائے ہیں جس میں مفتی طارق مسعود اور دارالعلوم دیوبند کا آپس میں اختلاف محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس ویڈیو میں مفتی طارق مسعود اور دارالعلوم دیوبند کے درمیان آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ اختلاف ہے، کہ گویا مفتی صاحب کی الگ بات ہے، دارالعلوم دیوبند کی الگ بات ہے۔ اس سے پہلے اسی سلسلے میں ایک فتویٰ مفتی عبدالواحد قریشی کا بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر آپ کو سناتے ہیں مفتی طارق مسعود کی ویڈیو۔ تو پہلے سن لیجئے مفتی عبدالواحد قریشی کی گفتگو کہ کس مسئلے کے سلسلے میں اختلاف ہوا ہے مفتی طارق مسعود اور دارالعلوم دیوبند کا۔ پہلے مفتی عبدالواحد قریشی فتویٰ سنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ سناتے ہیں۔ تو سن لیجئے مفتی عبدالواحد قریشی سے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ بدتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ عقیدے کا بدتی ہو یا عمل کا بدتی ہو، وہ اماتی ہو، وہ رضا خانی ہو، وہ کچھ بھی ہو، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی پڑھتا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ تو ناظرین کا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ مماتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مماتی جو حیات النبی کا قائل نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی کا منکر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جس طرح مماتی ہیں غیر مقلدین، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ جو حیات النبی کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن مفتی طارق مسعود کا فتویٰ کچھ اور ہے، مفتی طارق مسعود کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں اختلاف بھی معلوم ہوتا ہے مفتی عبدالواحد قریشی اور مفتی طارق مسعود کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ بھی اختلاف محسوس ہوتا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو سن لیتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود آخرکار کیا کہہ رہے ہیں، ان کے پاس دلائل کیا ہیں اور کیا وجہ ہے کہ مفتی طارق مسعود کی بات الگ ہے اور مفتی عبدالواحد قریشی کی الگ ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی بات بھی مفتی طارق مسعود سے ٹکراتی ہے۔ تو سن لیجئے مفتی طارق مسعود۔ دوسری دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے کہ مماتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بھائی ایسا نہیں ہے یار، مماتی کے پیچھے نماز ہو، صرف مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ دارالعلوم دیوبند سے دونوں طرح کے فتوے نکل رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی مختلف علماء ہیں، کسی کی کیا رائے ہوتی ہے، کسی کی کیا رائے ہوتی ہے۔ بات یہ کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ صرف مشرک کے پیچھے نماز، حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ابو ہریرہ پڑھتے تھے رضی اللہ عنہ، کتنا ظالم تھا، تو ہر شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کا مفتی طارق مسعود صاحب جو کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے دونوں طرح کے فتوے نکل رہے ہیں۔ بھائی دارالعلوم دیوبند سے دونوں طرح کے فتوے جو نکل رہے ہیں، پتہ نہیں مفتی صاحب نے اس کی وضاحت نہیں کی کہاں نکل رہے ہیں، لیکن یہ شاید ایسی چیز تو محسوس نہیں ہوتی۔ ایک اور بات کرتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں دلیل کیا ہے۔ اب دیکھیں دلیل اگر ہم دیکھتے ہیں تو دارالعلوم دیوبند کے اگر فتوے میں دیکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند نے مماتیوں کو بدعتی کہا ہے۔ اب مفتی طارق مسعود تو کہتے ہیں ہر بندے کے پیچھے نماز ہو جائے، تو بھائی یہ تو بات ویسے بھی سمجھ میں نہیں آتی، بالکل غلط محسوس ہوتی ہے کہ ہر بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بدعتی جس کو کہا ہے، اور نماز ان کے پیچھے مکروہ نماز کو کہا ہے، ٹھیک ہے، نماز کو مکروہ کہا ہے۔ اب دوسری بات جو مفتی طارق مسعود نے کہی کہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دیکھیں اب بات وہاں چل رہی ہے عقیدے کی کہ مماتی جو حیات النبی کا منکر ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ حجاج بن یوسف کو پہلے مفتی طارق مسعود حیات النبی کا منکر ثابت کرتے، اس کے بعد کہتے کہ بھئی دیکھیں یہ بھی حیات النبی کا قائل نہیں ہے اور اس کے پیچھے نماز صحابہ پڑھتے تھے، تو بات بنتی۔ اب وہ ظالم تھا، بھئی ظلم ایک ان کا اپنا ایک عمل تھا، عقیدے کی بات الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو حیات النبی کا عقیدہ اس کی بات الگ ہے۔ لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند کے فتوے دیتے ہیں، وہاں مماتی کے پیچھے نماز کو مکروہ کہا گیا، ساتھ ساتھ کچھ اتنا ضرور لکھا گیا کہ بھائی ان کے پیچھے اگر نمازیں پڑھ لی ہیں تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس چیز کو لے کر کے بھائی شاید ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن ان کو مکروہ لکھا ہے۔ بلکہ بینوری ٹاؤن کے فتوے کے اندر تو مکروہ تحریمی بعض اوقات پتہ چل جائے گی بھائی ایسا شخص جو حیات النبی کا قائل نہیں، ان کے پیچھے مکروہ تحریمی ہے۔ تو بھائی مماتیوں کے پیچھے نماز جو ہے نا فتویٰ کے مطابق محسوس ہے، ان کے پیچھے نماز مکروہ ہے، اور مفتی طارق مسعود کی جو بات ہے تو بظاہر ان سے ایسی کوئی چیز مضبوط محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی جو مثال دی ہوئی ہے حجاج بن یوسف کی وہ کوئی بنتی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ ہے حقیقت۔